جو چاہتے ہو پوچھ لو سلونی اور لطف کی لطف ہے کہ صحیح مسلم شریف دی ایک حدیث میرے کو پہنچی دی میرے کو کتاب موجود ہے او دے وچ سلونی دا دعویٰ شیعان حیدر قرار سن لیں سلونی دا دعویٰ کہ جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کر لو یہ پہلے حضرت علی نے نہیں کیتا پہلے مصطفیٰ نے کیتا یہ دعویٰ پہلے سرکار دو عالم نے کیتا ہے سلونی جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو جو عیسائی پوچھنا چاہتے ہو انجیل سے پوچھ لو ہاں یہودی پوچھنا چاہتے ہو تورات سے پوچھ لو داؤد کے امتی پوچھنا چاہتے ہو زبور سے پوچھ لو ابراہیم کے چاہنے والے پوچھنا چاہتے ہو محبت کونے صحیفہ ابراہیم سے پوچھو صحیفہ آدم سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو یہ سلونی کا دعویٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا ہے اگلا ساڈا دعویٰ ہے کہ مصطفیٰ تو بعد بلا فصل حضرت علی نے کیتا ہے ایدہ مطلب ہے نبی تو بعد بلا فصل حضرت علی نو مننا ساڑھے کو دلیل ہے کہ یا سلونی دعویٰ مصطفیٰ نے کیتا ہے تو یا سلونی دعویٰ مرتضیٰ نے کیتا ہے حضرت علی نو لوگا چوتھے نمبر تے اس واسط رکھے ہیں کہ حکومت چوتھے نمبر تے کیتی ہے چوتھے نمبر تے حکومت رہنا کر دے انہا حضرت علی چوتھا بھی نہیں سی آن دینا وہ یارہ حکومت دے سامنے چوتھا نمبر لائے جدو حضرت علی چوتھے نمبر تے آئے نا امام چونکہ لننا سے امام ہوندہ ہے حضرت علی جنہیں بیٹھے نا تختے اپنا ممبر تے اوہی عیسائی بھی آگئے مبارک یہودی بھی آگئے مبارک حضرت امیر المومنین نے فرمایا تسی اگے بھی خلیفے بندے رہنے مبارکہ دینا ہوندے رہا انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا توڑے کو اس واسطے آئے ہیں کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا اور قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا امام وہ ہے جو مذہبوں کا امام نہ ہو انسانوں کا امام جو فرقے کا امام نہ ہو سبحان اللہ یا اللہ فرمانا ہے انی جائلوں کا للناس امام ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا انسانوں کا امام بنا دیا نالی فرماتے ہیں قالا ومن ذریتی اے میرے رب یہ عہدہ امامت سے سرفراز میری اولاد کو بھی کرے گا میری ذریت کو بھی یہ عہدہ عطا کرے گا اللہ فرمایا کیوں نہ کروں گا درود پڑھا دیں گا تیری اولاد تے درود پڑھا دیں گا تیری آلتے نماز جو بندے بے کے تیری آلتے درود پڑھیں گے لیکن ذرا ایک گل اپنی اولاد نو بھی کہہ دیں گے جی فرماؤ فرمایا ان سے کہہ دینا کالا اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین اپنی اولاد سے کہہ دینا ہم ظالموں کو امام نہیں بنائے سبحان اللہ بہت شکریہ قبلہ ہم ظالموں کو عہدہ امامت نہیں دیتے چار چیزیں جی آیت جو ثابت ہو گئی ہیں پہلے کہتے جب امام بنائے گا اللہ بنائے گا دوسرا جب بنائے گا ذریت ابراہیم سے بنائے گا تیسرا بنائے گا تو آسما کے بنائے گا چوتھا اللہ فرماتا ہے تیری ذریت کو بھی بناؤں گا مگر ظالموں کو یہ ہوتا نہیں ملے گا یہ مطلب ہے قرآن جو طے ہو گیا کہ ظالم امام نہیں ہوتا ظالم دا اپوزٹ بیچئے تو جلدی سمجھ آئے گی ظلم دا متضاد ہے جی قبلہ عدل ظلم دا متضاد ہے عدل یا کوئی عادل ہوتا ہے یا کوئی ظالم ہوتا ہے ظلم صرف کسی نو تماچا مارنا نہیں کارنو آگے لانی نہیں چھری مارنی نہیں وزے شیع علیہ غیر محل ہی کسی شیع کو وہاں رکھ دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو اسی کو ظلم کہتے کمال بھائی کمال ہے کسی شے کو ظلم کر جائے وہ نبی کا رشتہ دار ہو سکتا ہے امام نہیں میں ظلم پڑھ دینا ظلم چھوٹے چھوٹے بھی ہیں ظلم بڑے بڑے بھی ہیں عدل دا تقاضا ہے کسی شے نو اتھے رکھو جتھے ہو دا مقام تسی گزر رہے ہو ایک بندے نے جلیبیاں کھا کے تے کاغذ سٹ دیتا تھلے اخبار دا تو سلنگ تے لکھیا ادھر لکھیا ہے محمد بشیر میں اپنا نام بشیر احمد سے بدل کر محمد بشیر رکھتا ہوں تساں وہ کاغذ پڑھ لیا پھر تساں انہوں لپیٹیا چونکہ وہ دے وچ تو انہوں پتہ ہے وہ چاہ شرنی لگی ہے اور سارا لیکن تساں انہوں لپیٹ کے تے جا رہا ہے کہ پرستر ہوئیاں دیواراں آ گئی ہیں تساں ویکھیا پرستر ہوئیاں نے کدھرے
پھر آج اب 30 پالیاں آ گئی نے پھر تسی کہندے ہو پہ کدھر کوئی گنجائش لبے تے کسے دیوار دے تھوڑا جہا اتے میں جنہ ہو سکتا ہے اس کاغذ نو اوتھے رکھا یہ بندہ پامیں سکول گیا ہے تھوڑا یا بہتا گیا یہ تے ذہن وچ عدل ہے کہ محمد نو ایتھے نہیں ہونے چاہیے کہ بلا بہت شکریہ ظلم ہونا کیتا ہے جڑا سلے سٹ گیا نا کاغذ نا انہوں پھر ظالم آکھاں گے کیونکہ اس خیال ہی نہیں کیتا کہ میں اس میں سرکار نے کتھے پہ سٹنا انہیں ظلم کیتا چھوٹا چا ظلم ہے اس کسے نو کچھ نہیں آکھیا ظلم تے کیتا یعنی سرکار دا اس میں گرامی ظلم تے چھوڑ دیتا وہ بندے تے ذہن چ عدل ہے جنہیں ٹھپیا پھر ہو گیا پھر وہ تھلے کر کے انہوں ورد نظر آئی ہے 2 فٹ تے وہ کھلو کے بندہ کہ اتھے نہیں اتھے کسے بیوقوف بچے دا ہاتھا پڑ جائے گا سبحان اللہ پھر وہ جناب ہوتا لبے گا ہوتا لبے گا ہوتا لبے گا آیا تو اڈی خیر ہوئے قبلہ بہت شکریہ اشارہ آیا ہے بڑا خوبصورت وہ فرما دے ایتھے رکھ کے ایتھے رکھ کے بھی وہ کوشش کرے گا پہ جے میں اڈیاں چک لاؤں تے ذرا اتا کر کے رکھا یہ اتا تو اتا کیوں پہ رکھتا ہے انہوں پتہ ہے کہ میں اتھے رکھا جنہیں جوگا میں بھائی عدل دا تقاضا ہے کہ ایتھے بھی رکھ سکتا ہے ایتھے بھی رکھ سکتا ہے لیکن عدل دا تقاضا ہے وہ دے ذہن چ جتنی حضور دی بلندی ہے نا جتنا کمال ہے نا حضور دے اس میں گرامی نا جتنی عزت ہے وہ اپنی کوشش کر کے انہوں پنجابی چاہتے نے جوگا جنہیں جوگا ہے نا وہ اتے رکھتا ہے اتے اے ایتھے وہ بندہ عادل ہے جڑا ایتھے پہ رکھتا ہے پہ انہوں ایتھے ہونا چاہیے قرآن پڑھتے پڑھن نہ پڑھن انہیں کرتے اچھے رکھے ہیں وہ جانتے نہیں کہ میز تے مقام نہیں یہ ڈائننگ ٹیبل تے مقام نہیں اتے اتے ایک ہی عدل ہے کہ اتنا معتبر ہے کہ انہوں ایتھے رکھنا چاہیے ہوں پتہ لگے حسن نو ایتھے کیوں بندے ساتھ تے حسین نو ایتھے کیوں بندے ساتھ نبی دسنا چاہتے ساتھ تسی اوتے رکھ دے ہو تسی جنہیں جو گئے ہو میں اوتے رکھنا جنہیں جو گئے ہو بہت شکریہ آباد رہو جناب اللہ دیا بندہ جنہوں رسول بلند کرے او تیرے رضی اللہ کھلا سے آفت برابر نہیں آئی عدل خیر ہوئے جناب عدل عدل کا تقاضا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا ینال احد الظالمین اللہ فرماتا ہے ہم ظالموں کو ایمان کیا بات ہم ظالموں کو ایمان ظلم چھوٹے چھوٹے بھی نہیں بڑے بڑے بھی نہیں جیڑا بندہ ایتھے ان تسا ماحول بڑا اچھا بنائے اگر باہر مجلس ہوندی کیونکہ ہر جگہ ہے ماحول ہیٹر شیٹر لا کے اتنا خوبصورت نہیں بنایا جا سکتا کہ باہر اتنی سردی ہے اور ایتھے میں نے پسینہ آ رہے ہیں یہ مطلب ایک ماحول ایسا بنے جتھے باہر مجلس ہوندی ہوئے تے غریب آدمی یہ انتظام مثلا نہ کر سکتا ہوئے مجلسہ تو اتھے بھی ہوندی ہے نا میں پڑھ کے آئے جیڑا بندہ سردی چ مجلس ہوندی ہوئے تے ہیٹر دا انتظام نہ ہوئے اتھے بندیاں نو آکھے ہاتھ چوکے نعرہ مارو وہ بھی ظالم میں تو صحیح گل دسا کہ سردی بے انتہا ہے چھوٹا جے بھی ایک ظلم ہے بندے کٹ کے بیٹھے نے ہوا بھگ رہی ہے تو برف باری ہو رہی ہے وہ شکر کر بیٹھے نے شکر کر آئے آ کے بیٹھے نے تو کٹ کے بیٹھے نے جہاں کہ آنچ کرو جے کسی نو ہوا لگی پھر لہٰذا یہ بھی ایک چھوٹا جا ظلم نہیں ہونا چاہیے عدل کو کام رہنا چاہیے یار عدل کو کام رہنا جیڑا بندہ اس سردی کسی پنڈ دے ماحول کسی نو برات تے جان لگے آکھے نہائے گا تو میں تینوں کھڑنا ہے وہ آندہ ظالمہ میں پھر لالا ظالمہ اوہ میں نہ پھیر نہ رہا گا حالا انہیں کہا انہوں مارے ہیں لیکن وہ اندھا بھی بیار میں مارا بندہ میں نہ آیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا تو میرے تے ظلم نہ کرا چھوٹے چھوٹے ظلم والے امام نہیں ہو سکتے تو بڑے بڑے ظالم امام کیوں
صدقہ جاواں ہن میں بڑا ظلم پڑھن لگا تواڈے سامنے بڑا ظلم سب تو بڑا وہ سورہ مبارکہ لقمان چوں مل گیا وا اس قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کسی کو نہ سمجھنا اللہ کو شبیہ سے نہ پہچاننا میرے چھوڑے امام فرماتے ہیں جس نے اللہ کو شبیہ سے پہچانا شبیہ ہوتی ہے کسی کے جیسی جب وہ کسی کے جیسا ہی نہیں تو شبیہ کیسی اللہ کی شبیہ نہیں اللہ کسی کے جیسا نہیں وہ بے مثل ہے بے مثال ہے اللہ کی شبیہ نہیں اللہ کسی کے جیسا نہیں وہ بے مثل ہے بے مثال ہے میرے بیٹے لا تشرک جے شرک تو وڈا ظلم کوئی نہیں جے شرک تو وڈا ظلم کوئی نہیں تو پھر مشرک تو وڈا ظالم بھی کوئی بولو بھائی ہاں کرو میرے محترم سامعین پڑھا لکھا ماحول ہے اے بحریہ ٹاؤن ہے بحر دے وچ تو نہیں تسی بیٹھے سمندر ٹاؤن دا نام بحریہ ٹھنڈے نہ ہو اے بحریہ نہیں بحریہ ٹاؤن ہے نا ایدہ بحریہ ٹاؤن اللہ فرمانتا ہے میرے حبیب ان سے کہتے لا عظیم ایدہ مطلب ہے جسم حالہ اس کسے کو قتل نہیں کیتا پھر بھی ظالم ہے حالہ اس کسے دا گھر نہیں لٹیا قبلہ پھر بھی ظالم ہے اس کسے زمین تے قبلہ نہیں کیتا پھر بھی ظالم ہے اس کسے زمین تے قبلہ نہیں کیتا پھر بھی ظالم ہے ایدہ مطلب ہے جب توحید سے منہ پھیر لے وہ ظالم ہو جاتا سر اٹھاؤ اور چھوٹا ظالم نہیں وڈا ظالم یہ مطلب ہے جس بندے بہت تک ایسے رکھے ہیں اللہ نے چھڑ کے وہ ظالم ہے اور اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا سانو کافر آؤ تے پاوے مشرک آؤ دیوارہ تے لکھ تے پاوے ساڑھے منہ تے لکھ جا کہ میں گل ٹھیک کر رہے ہیں تفسیر کوثر قبلہ نجفی صاحب وہ فرماتے ہیں یہ جو آیت اتری کہ کالا یا لا ینال عہد الظالمین اللہ فرمائے ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے تو حضرت ابن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی آیت کے متعلق پوچھا یا رسول اللہ اس آیت میں دعائے ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک پہنچا مجھ سے علی تک پہنچا شکریہ دعائے ابراہیم کا سلسلہ فرماتے ہیں اس میں جو لکھا گیا ہے نا کہا گیا جنہوں نے نبی بہت برستے آئے اور نہیں کی اسا کوئی بوٹی پی کے علی رو بلا فصل نہیں منیا محمد تو بعد میرد دے علی اولیاء مصطفیٰ تو بعد میرد دے مولا علی پھر پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ پس اللہ نے مجھے نبی اور علی کو میرا وسیع بنایا 124 نمبر آیت دی تفسیر کوثر میں پڑھ دیتی یہ دا مطلب ہے حضرت ابراہیم نو اللہ امام بنایا تے پیغمبر جان لگیا حضرت علی نو امام بنا میرٹ ذرا ویکھو میرٹ ویکھو اللہم صلی اللہ محمد یہ امامت یا خلیل دی آل تے درود ہے یا حبیب دی آل تے درود یار ابراہیم علیہ السلام دی آل تے درود ہے اور حضرت مصطفیٰ دی آل تے درود ہے اتنا معتبر مجمع ایک باری دسے گا میں نے کہ اس قرآن عرض تے ابراہیم دی آل پہلے آئی ہے یا مصطفیٰ دی آل پہلے ابراہیم دی آل پہلے آئی ہے حد پھر ہو گئی جی اجے بندے نو سمجھ نہ آوے تو پتہ نہیں بندے کتھے نماز پڑھتے ہیں اس قرآن عرض تے ابراہیم دی آل پہلے آئی ہے پہلے آل محمد صلی اللہ ابراہیم ہونا چاہیے تھے پہلا نہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ مطلب ہے آل ابراہیم کا سلسلہ مصطفیٰ تک پہنچا اس کے بعد قیامت تک آل محمد میں امام آئے حضرت حضرت ابراہیم نو جان دے تھوڑا بہت ہے ایک بندر میں پوچھا سی میں کہ حضرت ابراہیم سادہ بندہ سی میں وہ نبیہ جو کہہ رہا جاننا بھی ہے کہ نہیں اون دا حضرت ابراہیم نے اپنے پیغمبر تو پہلا میں کہ وہ تینوں کیوں یاد رہے وہ سکے ایک کی تے نبی ہے نبیہ میں اون دا حضرت ابراہیم نے
اپنے پیغمبر تو پہلا میں کہ وہ تینوں کیوں یاد رہے گا ہو سکے ایک ہی تے نبی ہے نبیاں وچ اے سنت ابراہیم حالانکہ سنت ابراہیمی ہے کہ تے نلیاں پننا سوکھا ہے اے سنت ابراہیم حالانکہ سنت ابراہیمی ہے کہ تے نلیاں پننا سوکھا ہے مل کے شما مل کے پنیا معبود پنیا جدا مسجود پنیا ہوئے او دنیا کمال ہے بھائی کمال ہے اگر حاجی کنے بیٹھے نے مجلس پاک حاجی دنیا میں لیں گے مثلا مقام ابراہیم جو 2000 میں گیا ہوں تو 2 بندے ہوتے کھلوتے سن کسے بندے دے سامنے پیر کا کہے گا اٹھے بیٹھ جاؤ ہے گا یہ نشان ہی لانا سی تے ہاتھ دا لا چھڑ دو پیرا دے نشان کیوں لائی اللہ فرمایا تھا پوری دنیا نو امامت دے پیرا بخا جانا کمی نہیں سی اے پاج کے وہ یارا پیرا دے پار پائیے تے بہت پجدا ہے ورنہ بندے دشمن ہو جاندے ہیں اللہ فرمایا اس پیرا دے پار پا کے میری دشمنی اپنے گل پائیے اللہ فرماتا ہے جو ہماری نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے ہم انہیں ہدایت نہیں دیں گے تیرا مطلب ہے آج دا میرا شاید خوبصورت جملہ ہوئے ہدایت امامت کے قدموں میں ہے ہائے ہائے ہدایت امامت کے قدموں سے حضرت ابراہیم دے پیر لگے نے شیعو مقام تے قریب ہے شہادت تھا مبارک دا معنی برکت ہی ہوتی ہے میں مبارک دا لفظ استغفر میں سلام کرنا شیعو تو انہوں سلام کرنا کہ تواڈے مذہب جننے امام نے نا بہت شکن نے بہت پرست رائے کمال ہے جڑا پہلا امام اللہ بنایا ابراہیم وہ بھی بہت توڑ کے گیا کہ جڑا محمد دے کے گیا وہ بھی بہت توڑ سال اٹھاؤ او یار حضرت ابو طالب نے نبی دے نکاح دیا کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا ایدہ مطلب ذریت ابراہیم میں امامت ہے اور اس میں ابو طالب ہے سار اٹھاؤ جناب سار اٹھاؤ حضرت ابو طالب نے فرمایا ہم ہیں ذریت ابراہیم حضرت علی علیہ السلام بھی بہت توڑے نے ہن کار عدل کری عدل قرآن کتھے رکھے اتے اس میں محمد کتھے رکھے اتے میں خیال اللہ کمال کیتی ہے یہ دے وچ رکھ چھڑے نے ابراہیم دے پیراں دے نشان فرمایا سن میری دشمنی اپنے گل پائی اس بت پنے اندروں کنڈی مار کے پنے جیڑا چوری اندروں کنڈی مار کے اللہ دا حکم پورا کرے کہ قوم ساری میلے ٹر گئی انہاں اندروں کنڈی مار لئی جیڑا کنڈی مار کے اندر کھلو کے پنے او دے پیر انہیں قیمتی نے تے جنہوں محمد آکھے ایتھے پیر رکھو کمال یار پتہ نہیں کیا معیار امامت ہے ایدہ مطلب ہے جو قرآن میں ذکر ہوا وہ بھی بہت شکن جو ہمیں مصطفیٰ نے دیا وہ بھی بہت شکن ایدہ مطلب ہے پیرا تے پار پائیے تے امامت لب دی ابراہیم دی آلچ مصطفیٰ ابراہیم دی آلچ عبد المطلب نے آل ابراہیم چھ حضرت حاشم آل ابراہیم چھ حضرت عبداللہ نے آل ابراہیم چھ رسول خدا نے حضرت امام حسن آل محمد نے اگرچہ آل ابراہیم بھی ہوئی ہے لیکن عرف عام حضرت امام حسن آل محمد حضرت امام حسین آل محمد ابو طالب فرماتے ہیں ہم ہیں ذریت ابراہیم ایک تینوں میں دسا جویں شیعہ وچ چوتھا علی زین العابدین نبی دا خلیفہ اہل سنت وچ علی ابن ابی طالب چوتھا یہ مطلب ہے حضرت علی کو اس کمال تے لفظ علی فائز ہے سنیاں وچ بھی چوتھا ہے شیعہ وچ بھی
علی زین العابدین ہے سنیا حضرت علی ابن ابی طالب نے حضرت علی اس کمال تے فائز نے کوئی آل ابراہیم ہے تے کوئی آل محمد ہے علی او ذات ہے جڑا ابراہیم دی آل وچ شامل ہے محمد دی آل وچ بہت شکریہ جناب کیسا امام ملے ہن میں تھوڑا جا توازن کر کے تے میں اجازت لینے لگا آل ابراہیم حضرت حضرا امامت ہوئے دنیا دی رہنمائی وے اللہ نو راہبر عطا کرنا وے اے قرآن ہے اے سورہ مبارکہ یوسف ہے ذرا اس بی بی نو یاد کرو جس حضرت یوسف نو کہر کار کے اندر لے گئی سی یاد جے کوئی نہیں یاد یار ایک بی بی حضرت یوسف نو کہر کار کے اندر لے گئی تے او بھی پھر آخر حسن تے او بھی حضرت ابراہیم دے بیٹے اسحاق علیہ السلام انہاں دے بیٹے یعقوب علیہ السلام انہاں دے بیٹے یوسف علیہ السلام ہے تے وہی نسل نا وہی نسل دروازے سن انہیں بند کرنا شروع آؤ جی ویکھو ساڈا گھر ویکھو حضرت یوسف کیا واہ کمال ہوگی او بوا بند کے اگے اے ویکھو اگے اے ویکھو او 7ویں کمرے چ لگے گئے حضرت یوسف او سمجھیا بوڑا پاڑا ہے تو غور نہیں فرمایا جویں جویں دروازے بند کر دی گئی وہ سمجھا بھی کوئی نہیں سو پتہ پہ لگتا میں جتھے مرضی لے جا وہ 7ویں کمرے چ کھڑ کے تے اللہ فرماتا وکالت ہائے تلقا او سکا ارا جدو سکا ارا وہ سمجھتی سی جویں اتھو آ گیا ہوں سکتا کہ تو ہمیں آ جائے اے قرآن قال معاذ اللہ فرمایا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں انہ ربی احسن مسوایا حضرت یوسف فرماتے ہیں میں اسی اچھائی پہ رہنا چاہتا ہوں جس اچھائی پہ مجھے اللہ نے رکھا صدقہ جاواں جس اچھائی پہ مجھے اللہ نے رکھا ہے او اگر تو میرا موضوع یاد سی قال لا ینال عہد ظالمین شکریہ اللہ فرماتا ہے ہم ظالموں کو امام نہیں بنا ویکھو او سکتے ہویا کہ یہ میری گل تے سن فرماتے ہیں اتھے کھڑوتی نہیں انہو لا یفلح الظالمون ظالم کبھی کامیاب نہیں صدقہ جاواں یہ دا مطلب ہے میرا ظلم بندے مارنا نہیں اے جڑا کام وہ چاہتی سی یہ بھی ظلم ہے فرمایا اگر میں تجھ کے قریب آؤں تو یہ ظلم ہے اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور میں کامیاب لوگوں کی اولاد ہوں اسی سوچ اور سو لینے ہوں ہائے ہائے کامیاب لوگ بیٹھے ہو وہ یارا ہونا کہ اسی سوچ اور سو لینے والے بندے ہیں اسی 33 لے کے پاس ہونا نہیں میرے نیڑے لائی ہو سکے کرتا تو کی ہاں جو ہے اگو دروازہ کھل گیا اگو ہوئے دوجہ کھل گیا اے دروازے بند تے زلیخا کیتے سن اے کھولتا کون سی اینی افراد افری تے ایک دروازہ نہیں کھولتا جدہ مگروں چراٹا مار مار کے بی بی نے کرتا پاڑ چھڑیا ہوئے وہ کو ہونے پہ سیدھے کرتا آؤ قرآن جو درس لئیے اللہ فرمانتا اتھو دھوڑیا مگروں کرتا پاٹ گیا ایک دروازے کنے کھولے آجڑے بندے سانو آندے نا میں کسے نو میسج نہیں کرتا میں نو میسج کر دیا نہیں وہ تو یوسف بن دینا تیرے مگر بی بی چڑھ گئی ہیں تو پھر قرآن پڑھ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی ایسی بی بی تمہیں گھیر بھی لے بھاگنا تیرا کام ہے دروازے کھولنا آباد رہو اتھو شر جو دھوڑنا تیرا کام ہے دروازے کھولنا میرا کام ہے کہر کے یوسف علیہ السلام نے کھڑیا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام زلیخا نے حضرت کنی آواز کہر کے یوسف علیہ السلام نے کھڑیا کہ زلیخا نے یوسف علیہ زلیخا نے حضرت کنی آواز اس کے قابو سے نکل جائے وہ ہاتھی ہوتا ہے جو خود عورتیں گھیر رہا ہو وہ ہاتھی اس کے قابو سے نکل جائے وہ ہاتھی ہوتا ہے جو خود عورتیں گھیر رہا ہو وہ ہاتھی گل کیتی ہوگی خالق گواہ نہیں وہ آل ابراہیم تھا میں آل محمد وہ خلیل کا بیٹا میں حبیب کا بیٹا انہیں پیر بھی آزاد ہاتھ بھی آزاد اس نس نے اپنی
عصمت بچائی میرے پیر بھی بندے رہے ہاتھ بھی بندے رہے توک بھی پیارے بارو تالا بھی بچا رہے میں اس فاشا عورت نو تقوی دا لباس دے کے نہ بھیجا کہ میں محمد دا بیٹا جدو اس فرعون وقت دے سپاہی آئے نا ہارون دے انہاں آ کے ویکھیا اوتھے امام سجدے وچ سن ایتھے او بی بی سجدے وچ سی دروازہ کھول کے چڑکن لگے کہنے لگے بی بی تینوں نماز بھی آوندی ہے بی بی تینوں سجدے دی بھی جاچ ہے سارا شہر تینوں جاندا ہے پورے شہر دی مشہور طوائف تو اور ایتھے آ کے سانوں نماز بکھان لگی ساڈے اگریمنٹ دے خلاف کام کیتا ہی چپ رہی ہو سکا بی بی تیرے نال تے گل کرنے بولتی نہیں وڈی تو نماز تینوں اسی جانتے نہیں چپ رہی جدو استاد اللہ کو ہے نا ادو امام نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں بول بی بی دا پہلا جملہ سنو گے تو دل نو ہاتھ پہ جائے گا جنہوں سارا شہر فاشا سمجھتا سی نا طوائف اس اٹھ کے آکھیا میں تم جیسے نام محرموں سے کبھی نہ بولتی اگر میرا امام اجازت انہوں نے آکھیا اے تیرا امام ہے ہو سکا ہے میرا امام میں نے اجازت نہ دینا میں کدی تو نہ بول انہیں باہر کٹ کے آکھیا گل کر ہویا کی اگر اساں تینوں بھیجیا پیسے دے کے تینوں کنے پیسے کسے دیتے ہیں یہ حق ہے جہاں تو اے تماشا اتنے کیتا او سکے رب کعبہ دی قسم میں تماشا کوئی نہیں کیتا او جملہ سنو ذیشان حیدر جوادی صاحب نے لکھا ذیشان حیدر جوادی صاحب او فرماتے اس بی بی نے آکھیا میں نے زندگی بھر لوگوں کو مناجات کرتے سنا لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور مناجات کرتے سنا لیکن میں نے کسی بندے سے کبھی نہیں سنا کہ دعا اور مناجات کا جواب واپس آیا او سکھے میں نے کعبے تے رب دی قسم ہے جدو میں اندر داخل ہوئی ہوں میں اس کی دعائیں بھی سن رہی تھی آنے والے جواب بھی سن رہی تھی میرے کنہ جدے مناجات دے جواب آئے میں پھر میں طے کر لیا کہ خالقہ میں ایک مشہور طوائف ہوں جس بندے میری زندگی چ میں سدیا وہ بھی شریف نہیں سی تجھے دل میں گئی ہیں بولو بولو وہ بھی شریف ہے جن نے میں نے اپنے گھر بلایا وہ بھی شریف نہیں سی جنہا میرے لایا وہ بھی شریف نہیں سی زندگی چ پہلی باری ایڈے شریف کو لاؤن دا موقع ملے جے میری پلیتی زیادہ ہے تو میں نے پلیتی چ مار دے تے جے دی طہارت زیادہ ہے تے میری توبہ قبول کر میں نے طاہر امام نصیب کر ہو سکے میں اتھے دی برکت دی وجہ تو تائب ہوئی ہوں ایڈے طہارت دے ماحول چو میں پلید جانا نہیں سچن دی اللہ میری توبہ قبول کیتی ہے انہوں میں نے اپنی امامت رکھ لیا شہید ہو گئی سی دیو بی بی انہیں مار دیتی سی بی بی سیدھی جنت چی بطول دے قدم چ گئی نا توبہ کر کے دے امام دی امامت نو قبول کر کے جس گل تو رون میرا نکلے تے کسے کسے بندے دی ہائے نکلی ہے او میں دسن لگا جیڑا خاندان لوکاں دیاں اس قسم دیاں تیاں نو تقوی دا لباس دے کے دراج پہنچاندا رہیا انہاں دیاں تیاں پورے پورے گوداری چادر بندی مسلمانوں حال جزاء الاحسان الا الاحسان او احسان دا بدلہ تے احسان ہونا چاہیے سی جڑا خاندان لوکاں دیاں آوارہ بیٹیاں تقوی دا لباس پوا کے گھر بھیجدا رہیا او دیاں تقوی دا لباس پوا کے گھر بھیجدا رہیا او دیاں تیاں نو لوکاں میدان لائے ماریا مینوں شاہ جی نے آکھیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہادیاں مصیبتاں بیان کر جڑی بی بی ام المصائب ہے مرکز مصیبتاں دا بی بی میں ایک جملہ پڑھ دینا تھوڑے کو اجازت لینا حضرت سجاد علیہ السلام نو بی بی نے ظاہری امامت دی پاک ظاہر بنن تو بعد جڑا پہلا مسئلہ حضرت سجاد نو کسے پوچھے وہ سکی پھوپھی نو تو اڈا کوئی بیٹا پڑھ کے آئے کم چون نجف چون تو پھر پہلا مسئلہ جڑا انہوں یاد رہندا ہے کہ جدو میں پڑھ کے مکمل کر کے آیا ادو پہلا مسئلہ میرے کو اے پوچھا گیا میرے استاد مکرم
کہ بلا صاحب حسین نہ کبھی منڈی بہت وہ فرماتے سن جس امام سے ظاہری امامت کی پگ پہننے کے بعد پہلا مسئلہ پھوپھی یہ پوچھیں کہ جل کے مر جاؤں یا باہر آ جاؤں، وہ ساری زندگی خون نہ رو تو کیا صدقہ جاواں اس جلدے خیمے چ جناب سیدہ داخل ہوئے اور ترے لفظ میرے استاد مکرم دنے قبلہ حافظ صاحب وہ فرماندے سن سامنے بہ کے بی بی نے فرمایا او میرا مفتی اسلام بیٹا، او میرا قاضی شریعت بیٹا، او میرا حجت خدا بیٹا. سن لیں تو ہاں ترے بھائی پہلا کہڑا او میرا قاضی شریعت بیٹا، او میرا مفتی اسلام بیٹا، او میرا حجت خدا بیٹا. پھوپھی آباد رہو، پھوپھی تیری سب سے پہلا مسئلہ تجھ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اس آگ میں جل کے مر جاؤں یا باہر نکل جاؤں. صدقہ جاؤں تجھے میرے اس آگ میں جل کے مر جاؤں یا باہر نکل جاؤں. اے میرے استاد اردو خطیب سن کے بلا اور انہوں نے فرمایا کہ بی بی مسئلے سے واقف تھی، مسئلے سے واقف تھی. یہ علی کی عالمہ بیٹی تھی جسے پیغمبر نے زین اب کا خطاب دیا، جو علی جیسے عالم باپ کی بیٹی تھی. وہ عالمہ غیر معلمہ پھر بھی پوچھ رہی تھی کہ بتا جل کے مر جاؤں یا باہر آ جاؤں. آیا تو اڈا پہلے ہائے نکل گئی. میرے استاد مکرم فرماتے سن قبلہ صاحب نقی صاحب فرماتے سن بی بی مسئلے سے واقف تھی کہ جل کے نہیں مرنا چاہیے، مجھے یہاں سے باہر نکل جانا چاہیے. فرماتے نے پھر بھی باحیا اتنی تھی زینب عالمہ کہ حجت سے مرنے کی گنجائش مانگتی. غور نہیں فرمایا، فرمایا حجت خدا کی زبان سے یہاں شہادت کی گنجائش مانگتی رہی کہ ان شولوں میں مر جاؤں میں لوگوں کے سامنے لڑ. سجاد علیہ السلام فرمایا پھوپھی باہر نکل جاؤ. سامنے بیٹھ کے فرماتے ہیں سجاد بیٹا تیرے خیمے نو اگ لگ گئی تے تو اندر بیٹھا تے میں نے باہر نکل. فرمایا پھوپھی کی کرا؟ فرمایا میرے منڈے تے ہاتھ رکھ. ام المصائب سامنے بیٹھ گیا، دواں کندیاں تے ہاتھ رکھے. بھتیجے نو زہرا دی لاڈلی بیٹی نے جڑی سارا دن دیاں لاشاں لیا مگوا کے رکھوا کے تھک گئی سی نا، اور جدے پتر شہید جس بی بی دا ایک قتل ہوئے نا وہ دے کو لوگی کام نہیں دے، پانی پہ آندے نے، چائے پہ آندے نے، بستر دوائے رکھ دے نے. انہاں قتلان دی وارثا حجت خدا نو ایتھے چک کے جڑے وے پل دے خیمے چوں باہر نکلی. ہجوم تے بی بی دی نظر پئی ہے نا، زہرا دی دین شبیر دا سر وے کے بھی او دا وین نہیں کیتا، عباس دی لاش کنارے تے وے کے بھی او دا وین نہیں کیتا، اکبر دی لاش وے کے اکبر دا وین نہیں کیتا، اولا محمد دے لاشا دے اولا محمد دا وین نہیں کیتا. ہاتھ موقع یہ تیری عزت دی میری بیٹیاں سن لین. بی بی نے ہار ویر تے پتر رو بھلا کے جدو ہجوم ہوئے گیا تے فرما دینے واہ جاما حال ہے میرا پردہ. جملہ آخری ہے جی. بی بی نے ایک ٹیلے نال حضرت سجاد نو بٹھایا تے یتیمہ نو تلاش کرنے توڑ گیا. عمر سعد نے بندے نو پوچھا خیمے سڑ گئے نا؟ 2 منٹ سے مکان سڑ گئے. وہ سکا جڑا حسین دا بیٹا خیمے دے بچ سی سویر دا باہر نہیں نکلیا وہ جل گیا بچ. کنی ہائے بندے دی آئی. وہ سکھیا جڑا حسین علیہ السلام بیٹا سی جڑا صبح دا باہر نہیں آیا جہاد وہ خیمے نو اگ لگی وہ جل گیا. وہ نہ کھا نہیں وہ بچ گیا. وہ سکھیا وہ کیویں بچ گیا؟ وہ سکھیا وہ بی بی جڑی ہے نا انہوں بلدی اگ جو لے کے آئی. کون ہے؟ علی دی بیٹی ہے حسین علیہ السلام دی ہمشیرہ. تے آپ پھر یتیمہ دی تلاش ٹر گئی. اس ملعون میں غصہ چڑھیا. ابن سعد کہنے لگا انہوں قتل کر دو. وہ گروہ نکلے نا قتل کرنے واسطے. وہ کسے تلوار پھاڑ لئی کسے نیزہ پھاڑ. اور حضرت سجاد تک انہیں کہنا لحاظ کرنا سی. وہ جی 7-8 منٹ دی کاروائی اتھے ہوئی ہے نا وہ میں نہیں پڑھن لگا چھپان بھی نہیں لگا.
وہ 7-8 منٹ جڑی کاروائی ہوئی ہے وہ 7-8 منٹ تو بعد ایک بندہ واپس دوڑیا گیا وہ ابن سعد جا کے پوچھنے لگا کہ اس نوجوان دا مارنا ضروری ہے ہو سکے کہ وہ کوئی رکاوٹ ہے ہو سکے جی انہوں مارنا ضروری ہے کہ وہ بی بی پہلے قتل کرنی پڑی کیوں ہو سکے اور رکود عالم جو دے دوارے پھر دی تو سا توجہ ہی نہیں فرمائی رکود عالم نیزہ مارنے اور نہیں لگن دے دی تلوار مارنے انہوں نہیں لگن دے دی تازیانہ مارنے واہ ہائے کرن والے ہو اور کرن لگا مشورہ دیتا انہوں ملونہ کوئی سرداروں نے مشورہ دیتا کہ وہ بچہ مر گیا تو پھر شام تک کہیں کافر نو کون لے کے جائے گا یزید دے پیش کرنا انہوں رہن دے بی بی نو بھی رہن دے اے باز آ گیا آخری جملہ ہے وے عزیزو میرے مولا سجاد تے بچ گئے لیکن زہرہ دی لاڈلی دی جڑی حالت ہے اور میں صرف 10 کا توڑ کو اجازت لینے لگا نہیں شرح میں بی بی دا زخم نہیں پڑھ سکتا بیٹے تے بیٹیاں دا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگی پتران دے زخم دس دینے تے بیٹیاں دے متعلق صرف ایک کوئی گل لوگ پوچھتے ہیں تو اڈی بیٹی دی تو بھئی ٹھیک ہے جدو اسی اپنیاں دے زخم نہیں دس سکتے تے مخدرات عصمت دے زخم میں کہڑے دسوں میں کنائے نال گزرن لگا امام مادی تو خوف ہے ڈر ہے مصعب چھپا نہیں سکتا کنی بی بی زخمی ہوئی ہے حضرت سجاد کا تحفظ کر دے اور سن لو تو میں نے اجازت دے دے جدو دل پہ شامی غریباں دا ڈوبدا سی نا حضرت فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہ میرے مولا حسین دی وڈی بیٹی فرماندے نے خود روایت کر دیں کہ میں پھپھی نو آکھیا اماں میں تیرے گل چ باواں پا کے رولا واہ ہائے کرنا اے مستورات گل چ باواں پا کے رون تے دل دا غبار کٹ دے بی بی نے فرمایا اماں تیرے گل چ باواں پا کے رولا بی بی فرمایا میری پھپھی پہلی باری میں نے انکار کیتا تو میری پھپھی کہنے لگی بیٹا میں شبیر دی اولاد دے سامنے کدی زندگی چ انکار نہیں کیتا حسین دے پترہ کوئی گل طلب کیتی کہ زینب انکار نہیں کیتا اگر تیاں حسین دیاں کوئی شے منگی تو میں زندگی چ انکار نہیں کیتا میرے پترہ آج میں نو ایتھے ہاتھ نہ لائی آواز رہو جی تیری پھپھی بہت تکلیف ہے بی بی فرماتے نے چہرے والے میں پھپھی جان دے کندے تے پھپھی جان دی گردن میں کھیرا ازادہ روا صبح سے لفظ مقتل بی بی فرماتی ہے میری پھپھی دی اے جگہ اے جگہ اے جگہ جدو نیلے کالے داغ ویکھے نا او دو بی بی اندی میں اممہ نو پوچھا پھپھی اممہ اے تو انو ایتھے کی ہوئے فرمایا بیٹا جدو راستے جو تیری چادر لے گئے تو اتھے سجدے سے اے تیرے ویر نو مارن آئے سان کدی میں سجے ہو جال جواز ہو گئی آیا میں نو مارے آئی جمعے دیا نمازیاں میں نو مارے آئی قرآن دیا کاریاں میں نو مارے آئی کعبے دیا حاجیاں حشر والے دل نانے دے سامنے جو پیش ہوگی جس دین تے زہرہ دیا پترہ تے بیٹیاں دیا اینیاں قربانیاں نے اللہ پاک سانو اس دین تے عمل دی توفیق اللہ سانو اس دین دی حفاظت دی توفیق اللہ پاک سانو حدود خدا دی پابندی دی توفیق آمین وآخر ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ